This program is brought to you by Tez and Naz Pharmacy. علاقے بروکلن کے مقامی پارٹی ہال میں خیبر سوسائٹی آف امریکہ کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد بروکلن بورو کے موجودہ پریزیڈنٹ ایرک ایڈمز کو پختون کمیونٹی کی طرف سے یقین دہانی کرانا تھی کہ آئندہ میئر کے لیے انتخابات میں پختون ایرک ایڈمز کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ خیبر سوسائٹی کا سفر 1982 میں شروع ہوا اور 37 سال گزرنے کے باوجود آج کے اس مصروف دور میں بھی نیو یارک میں مقیم پختونوں کے مسائل کے حل اور نئی نسل کو پختون کلچر سے روشناس کرانا تنظیم کا اولین مقصد ہے۔ تاج اکبر خان چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، صدر کے فرائض بہادر علی شاہ سر انجام دے رہے ہیں، جنرل سیکرٹری نثار محمد خان اور انفارمیشن سیکرٹری شبیر صاحب زادہ ہیں۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ پختون ڈے کی پروقار بیٹھک میں مرد و خواتین کے لیے الگ نشستیں مختص تھیں۔ خواتین نے بھی بھرپور انداز میں شرکت کی اور دیگر کمیونٹیز کو یہ پیغام دیا کہ دور جدید کا کوئی عملی میدان ہو، پختون خواتین کسی سے کم نہیں۔ تقریب میں مہمان خصوصی کونسلر جنرل آف پاکستان مس عائشہ علی اور بروکلن بورو کے پریزیڈنٹ ایرک ایڈمز تھے۔ مہمانوں کو پرتپاک انداز میں روایتی طور پر پشتو زبان میں اسٹیج پر مدعو کیا گیا۔ شرکت کړي دي ډېر درون خوب او هغې دلته کې د امریکې په سیاست کې عیسی اغوستې را تېر شوی الیکشن هغې چې کوم دی باقاعده ولاړو محترم کاشف حسین صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي او سټیج ته راشي او دلته کې د مېلمنو کرسۍ باندې ځان راوغورځي۔ محترم کاشف حسین صاحب، چونکہ ہم سارے پشتون بیٹے ہیں، اس لیے ہم نے پشتوں میں اس کو دعوت دی ہے تو مائنڈ نہ کریں۔ آغاز زمنگن مہمانی خصوصی دے او اغیم دلتا کی تشریف راوڑے دے زاغی تفاس کو وی ویلکم ٹو مسٹر ایرک ایڈم دا بورو پریزیڈنٹ آف بروکلن ٹو کم ٹو دا اسپائس۔ تھینک یو سو مچ مسٹر ایرک ایڈم۔ میں محترمہ جناب عائشہ علی جو اس پروگرام کی مہمانی خصوصی ہے وہ اسٹیج پہ آ کر ادھر پہ اپنی مہمانی خصوصی کی صدارت کی کرسی پہ براجمان ہو جائے۔ اس کے بعد معزز مہمانوں کو پختون روایت کے مطابق چادر اور ٹوپی کے اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے بعد تقریب میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز تاج اکبر خان نے کہا کہ پختون سوسائٹی آف امریکہ نیو یارک میں مقیم 12,000 سے زائد پختونوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ 32 millions live in Pakistan. 14 millions live in Afghanistan. 3 millions live in India. And 138,000 Pakhtuns living in the United States of America. According to the US Census 2010, over 12,000 Pakhtuns living in New York City. Most of the Pakhtuns, they are entrepreneurs, running small businesses, working in the grocery stores, constructions, and fast food restaurants, but a quite good number of Pakhtuns are professionals and they are serving the United States of America as doctors,
engineers, and computer professionals. After the 9/11, Muslim community and Pakistanis in general and Pashtuns in particular were interrogated and questioned by the US intelligence agencies. We were questioned and we were detained for hours at the airports for the acts which we Pashtuns never committed there. Let me assure you that like other Pakistani community, Pakistani Pashtuns are the same peaceful and law-abiding citizens of this country. And I hope, and let me assure you, Mr. Eric Adams, that as the next mayor of the city, you will be treating each and every community of the city with a proper justice and equal rights and equal recognition. کمیونٹی کے لیے سماجی خدمات انجام دینے والی ایک خاتون نے کہا کہ دیار غیر میں بسنے والے پختونوں کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ وطن سے دور ہیں، اس لیے ہم اپنی خدمت جاری رکھیں گے۔ I also belong to Pathan family. I'm here in the United States since 2009. I came to United States for study for my master's degree. I went back to Pakistan and then again I'm here. Since 2009 I'm serving this community. I work here as a branch manager of Direct Care. Direct Care is a home care agency, provides CDPAP services. As well as I am the president of American Nation Building Foundation. I work for the empowerment of single mothers and single parent children. As I mentioned earlier, this hospitality is our identity. My office always open for all of you. You need any kind of help, any kind of support regarding your Medicaid, your food stamp, you need free lawyer for your immigration, you want any kind of paper, written support, I'm always available for all of you, welcome you. اس کے بعد زمان آفریدی کو دعوت خطاب دی گئی، جس میں انہوں نے خاص طور پر پی کیپس پر لکھے حروف پختونز فار ایرک ایڈمز کے الفاظ پر روشنی ڈالی۔ To the campaign of mayor that Eric Adams is going to be running, and Pashtuns as Pashtuns for Adams Eric. Thus I will urge Pashtuns that whoever they have registered as a voters, so in Brooklyn they have to support Adam Eric, and he is the man. He is the leader, he is the voice that he would be representing our community and immigrant community. سوشل میڈیا پر ہنسی بکھیرنے والی ثنا خان نے اپنے مخصوص انداز میں بات کی، پشتو اور انگریزی کی ایسی آمیزش کہ حاضرین بے حد محظوظ ہوئے۔ I don't know, maybe not all of you may not know me, but some of them they do. I do the Pashto translation in funny way. So I am that Pakhtana. I know some of you really don't like it. I don't know which language I should speak in. Like in Pashto ki dar sakha pare hukum. زما like زه ډېر زیاته خوشحاله یم چې زه ما فرست ټایم دومره ډېر پښتانه فرست اف آل ما کتلي سوای خپل مور نه ما همیشه خپل مور کتلې ده. And I'm really happy to be here. And I don't know what is wrong with that thing. But I'm really happy to be here. ډېر خوند کوي دومره ډېر پښتانه دي دومره ډېر like especially we went through all the history and everything. And that's it. Thank you so much.
پختون ڈے کی تقریب میں پختون سوسائٹی آف امریکہ کے فاؤنڈر ممبر شفیق خان نے ماضی کے دریچوں سے کچھ یادیں حاضرین کی سماعت کے لیے پیش کی. I am the founder member of Khyber Society. This is also a little bit my honor. And I am also, that's why I am so happy and I am so pleased to see that it is progressing, because in my memory, most of those organizations, when they could not be established, somehow they vanished. But Khyber Society is the only organization which has got the upward trend. And today, this even shows us that we are on the right path and we must take the lead in Pakistani politics, getting involved in this country. That would be a great job that we would be doing to our community, and we would be also helping America in their political solution, which every country needs, that community should get involved. So my request to all of you would be, please get involved in American politics. اس کے بعد سیاسی عمل میں عملی طور پر حصہ لینے والے کاشف حسین نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے وقار میں اضافہ تب ہوا جب ہم لوگ امریکی سیاسی عمل میں شامل ہوئے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ خیبر سوسائٹی اور پختون کمیونٹی نے بہت مل کے ساتھ دیا اس کیمپین کے اندر لاسٹ ایئر، اور 8,000 ووٹ لینا اس علاقے کے اندر جہاں گورے یا جہاں اپنی ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی آپ کا ہی مذاق اڑاتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس 400 سے 600 سے زیادہ ووٹ نہیں ہے، یہ کیا ووٹ کریں گے باہر نکل کے. لیکن جب گراس روٹ ایفرٹ چلتی ہے، جب کیمپین چلتی، جب سب مل کے کام کرتے ہیں، جب پوری فیملیز نکل کے ووٹ کرتی ہیں، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ خصوصاً آدمی مرد لوگ ہم لوگ باہر ووٹ کر کے آتے ہیں، اپنی فیملیز کو نہیں بتاتے. ہماری فیملیز کے اندر ہمارے بیٹے بیٹیاں اور ہماری بیویاں جو ہیں وہ بھی ووٹرز ہیں. خیبر سوسائٹی آف امریکہ کے صدر بہادر علی شاہ نے تقریب میں تشریف آوری پر حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پختون جس بات کا تہیہ کر لیں پھر وہ بات ہو کر رہتی ہے، اس لیے پختون ہر قدم ایرک ایڈمز کے ساتھ ہیں. You put me in that situation that now I can talk to Mr. Adams, now I can talk to Miss Aisha Ali and to everybody because of you. You are my hands. And Mr. Adam, you are the luckiest person. You know that when we Pashtun people promise something, just Google it. When we promise something, so we obey that. And today all the Pashtun people is strong supporter of you. So you are the luckiest person. And Miss Aisha Ali, if I tell you to, so you are the one you can help us, but if you need any support from Pashtun people, so I'm promising you we will always support you, and inshallah, because you give us a big honor today that you came to our thank you very much. بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری. بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں، جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کے اسکن پروڈکٹس، کاسمیٹکس، حلال وائٹامنس، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں. ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں. اپنی سہولت کے مطابق آج ہی تشریف لائیں. تیز فارمیسی 834 کونی آئیلینڈ، بروکلن، نیو یارک. فون نمبر 7182840100. ناز فارمیسی 731 کونی آئیلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک. فون نمبر 7182844200. ایرک ایڈمز کو دعوت خطاب دی گئی. انہوں نے کہا کہ پشتو بولتے بولتے دوسروں کو سمجھانے کی غرض سے اگر کوئی انگریزی یا کوئی دوسری زبان بولتا ہے تو اس پر معذرت نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کو پشتو نہیں آتی تو اسے پشتو سیکھنی چاہیے. Yes.
As I look over the audience, you wear this blue hat to show your support for me. I wear this hat to show my support for you. And as I think about Misbah Noor, who's the first captain from the Pashtun community in the New York City Police Department, I am not your politician, I'm your brother. And just as he is the first captain for your community, when I become the mayor, I'll be the first mayor from your community. We are in this together. I know this community so well. Who is the person that's from the Department of Sanitation that cleans up your block? Who's the Department of Traffic person? Imagine you having a voice and people will understand you want the same things that every community has. So here's the rule you must follow in America. Number one, never apologize for speaking your language. Americans don't apologize for speaking English. You don't apologize for speaking your language. If the people in the audience want to understand your language, then they need to learn your language and understand it. Never apologize for defending your children. If someone attacks a woman for wearing a hijab, if someone attacks your child, if someone does something abusive to your family, you never apologize for defending and protecting your family. That is as American as apple pie and Chevrolet. We defend our families. तकरीब की मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान आयशा अली ने शुरका और ख़ास तौर पर एरिक एडम्स को पख्तून कल्चर बारे आगाही दी. I'm also very happy to see, and the women at the one and only table for women were telling me that this is the first time that they have ever been invited. And I'm very grateful for this gesture, and I'm very grateful that you took the time out to come here. Thank you so much. Zakia, Noreen, Khatak Sahiba, and all the other, and the women who came to the stage and who spoke. इसका मतलब है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई. So, congratulations again to everyone for commemorating the culture of Khyber Pakhtunkhwa. Our Pashtun culture, Mr. Adams, is very unique and vibrant, and it is firmly rooted in the principles of Islam and also in the ancient way of Pashtun life. Important icons of this culture are the language, the dress, the special hat that you have been given, the cuisine, and the principles governing the society and individuals. Since I am here as Consul General of Pakistan, I would also like to very briefly highlight some of the important steps that have been taken by the government of PTI and our Prime Minister Imran Khan, for whom the issues of the diaspora in our communities living abroad are extremely important. In the short span that the government has been in the office, there have been several steps which have been taken. You now have the facility of online visa. We have created Pakistan Citizens Portal, where you can, directly send your complaints to the government offices. The government has also set up dedicated courts for resolving the legal issues of the overseas Pakistanis. चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खैबर सोसाइटी ऑफ अमेरिका ताज अकबर खान ने वोसा टीवी से बात करते हुए कहा कि आज का पख्तून डे प्रोग्राम एरिक एडम्स के लिए था. जिस तरह कि बहुत सारे हमारे दोस्तों को मालूम है कि खैबर सोसाइटी ये यौम पख्तून डे तकरीबन पिछले 10-12 साल से मना रही है. According to the US census 2010, न्यूयॉर्क सिटी में तकरीबन 12,000 पख्तून यहाँ रिहाइश पजीर हैं. आज का ये जो प्रोग्राम है तो ये हमने स्पेशली
ایرک آدمز کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایرک آدم ہمارے آئندہ نیو یارک سٹی کے میئر کے امیدوار ہیں، تو سارے پختون ہم اس کو انڈورس کر رہے ہیں، اور نیو یارک سٹی میں جتنی بھی پختون برادری ہے، ہمارے بہن بھائیوں سے خصوصاً میری یہ گزارش ہے کہ آئیے ہم اس کو سپورٹ کریں، کیونکہ پہلی بار ایرک آدم واحد جو ہے نا وہ سٹی کے ایک یعنی سٹی کے اس طرح کے آفس بیئرر ہیں، یا کہ وہ ہمارے پروگرامز میں بھی آئے ہیں، انہوں نے ہمارے مسائل کو سنا ہے اور ہمارے مسائل کو ایڈریس کرنے کی اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، اور ہم اس کے بہت مشکور ہیں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود اس نے ہماری انویٹیشن کو اس نے ایکسیپٹ کیا، اور انشاءاللہ آج وہ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے۔ خیبر سوسائٹی آف امریکہ کے صدر بہادر علی شاہ نے خیبر سوسائٹی آف امریکہ کی خدمات اور تاریخ بارے بتایا۔ خیبر سوسائٹی تو ویسے 1982 سے ہمارے کچھ پرابلمز آئے تھے پشتونوں کے، ایک پشتون بھائی کا ڈیتھ ہوا تھا، اور اس کے کو پاکستان وہ فیونرل پاکستان کو بھیجنا تھا، تو اسی کی وجہ سے پھر یہ خیبر سوسائٹی وجود میں آئے۔ خیبر سوسائٹی کے جو خدمات ہے پشتونوں کے لیے، اگر فرض کرے وہ پختونخوا سے ہو یا بلوچستان سے ہو، ہر ایک اس کے ممبر بن سکتا ہے، اور ہر پشتون اس کا ممبر بن سکتا ہے، پلس اس کا $100 ایئرلی فیس ہوتا ہے۔ تو وہ $100 میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہے کہ $10 منتھ، تو اگر کوئی ایک مشت دے دے تو $100، تو اگر خدا نخواستہ کسی کا ڈیتھ ہو جائے تو اس کا فیونرل ہم پہ ہے، خیبر سوسائٹی پہ ہے، اس کو کہ فیملی کو یعنی ہم 5000 اس پہ لگاتے ہیں۔ اگر فرض کرے یہاں دفن کرنا چاہے یا پاکستان بھیجنا چاہے تو ہم وہ فیونرل پاکستان بھیجتے ہیں، اور باقی جو بھی بچتا ہے تو وہ اس فیملی کو وہی پیسے دیتے ہیں۔ اور پہلے تو خیر کچھ ہم نے ادھر پاکستان میں جو پشتون ایریا میں جو سیلاب آئے تھے اور جو IDPs ہوئی تھے، تو اس کے لیے ہم نے بھی یہاں سے کافی ساری ڈونیشن اکٹھا کر کے بھیجے ہیں۔ تو یہی خدمات ہوتا ہے خیبر سوسائٹی کے۔ ہاں البتہ یہاں کوئی کسی کے کوئی پرابلم ہو تو خیبر سوسائٹی کو وہ اپروچ کرتے ہیں، اور ہم حسب توفیق اس کا وہ مدد کر دیتے ہیں۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا سے بات کرتے ہوئے لائبہ احمد نے کہا کہ امریکی پختون خواتین ہر میدان میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ امریکا اور دنیا بھر میں رہنے والے پختونوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ یہاں پہ میں آئی، یہاں پہ آج پشتون ڈے ہے، تو اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ یہاں پہ آ کے مجھے ایک چیز کافی اچھی لگی کہ یہاں پہ جو پٹھان ہیں وہ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لڑکیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کافی وہ پازیٹیو وائب آتی ہے ان سے، جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتا۔ پاکستان میں لڑکیاں جو ہے اس چیز سے دوچار ہوتی ہے کہ ان کو گھروں میں رکھا جاتا ہے، وہ اگر تھوڑی سی بڑی ہو جائیں تو ان کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں، تو اور یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ میں آئی تو یہاں پہ مجھے کافی اچھا لگا کہ یہاں کے پٹھان جو ہے وہ کافی اچھی سوچ رکھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اب اچھی طرف جا رہا ہے۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپنے خدمات انجام دینے والے پختون کیپٹن مصباح نور کا کہنا تھا کہ دیگر شعبوں کی طرح پولیس میں بھی کئی پختون نوجوان افسر اور جوان موجود ہیں۔ یہاں پہ نیو یارک سٹی کے اور پاس علاقوں میں جو بھی سارے پختون ہیں وہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ بات چیت کریں گے، اور یہاں پہ ہمارے لوگ کافی آگے حد تک پہنچ چکے ہیں۔ جس طرح میں اپنا تعارف کرایا، میں ابھی پروموشن ہوئی کیپٹن کو، تو کافی ہمارے اور جوان لڑکے بھی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، پختون بھی ہے، وہ آگے آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ تو میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ ہمارے چھوٹے جو ہیں
ان کو تھوڑی موٹیویشن ہو جائے, ان کو ایک رول ماڈل مل جائے کہ یہ بھی آگے آگے انشاءاللہ جائیں گے تو اس راستے پہ آئیں گے. وائس آف ساؤتھ ایشیا سے بات کرتے ہوئے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز زمان آفریدی کا کہنا تھا کہ خیبر سوسائٹی آف امریکہ میں مقیم پختونوں کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات انجام دے رہی ہے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی ایک مصروف زندگی میں ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ لوگ مطلب ونس ان اے ایئر گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں. اس میں میوزک بھی ہوتا ہے, ایک ثقافت, ایک کلچر ٹچ ہوتا ہے اس میں جس میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. تعلیمی میدان میں ہونہار پختون طالب علموں کو ان کی گراں قدر کامیابیوں پر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. آخر میں پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا. پختون ڈے کی تقریب سے نیو یارک کے پختونوں کو ایک بار مل بیٹھنے کا موقع میسر آیا. اس طرح تقریبات کا انعقاد کمیونٹی میں بھائی چارے کے لیے کلیدی کردار ادا کرتی ہیں.